الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. معزز محترم بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ باب سترۃ المصلی کا درس نمبر 3 ہے. اس باب کا تیسرا درس ہے. سابقہ 2 درسوں میں سترہ کے متعلق اس کا معنی، مطلب اور سترہ کا اہتمام کرنے کی فضیلت، اس کے فائدے ذکر کیے گئے. پھر حدیث نمبر جو 1 ہے وہ حدیث بھی پیش کی گئی. پھر سے مرتبہ حدیث دہرا رہا ہوں. وعن ابی جہیم ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. ابو جہیم ابن الحارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی جو نمازی کے آگے سے گزرنا چاہ رہا اگر جانتا کتنا گناہ ہے گزرنے سے، تو وہ 40، راوی نے تحدید نہیں کی اور اس کی وضاحت کی گئی کہ جو راوی ہیں ابو النضر جو ابو جہیم ابن الحارث سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں معلوم کہ 40 سال آپ نے کہا یا 40 مہینہ کہا یا 40 دن کہا. تو 40 وہ ٹھہرا رہتا لیکن اس نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا. یہ متفق صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے. بزار کی ایک روایت میں آیا ہے 40 خریفاً 40 سال تک، اور واضح کیا گیا سند کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے. اب ادھر فقہ الحدیث، حدیث سے جو مستنبط فائدے، اس میں 3 اہم فائدے ذکر کیے گئے. نمبر 1 کہ نمازی کے آگے سے اگر سترہ نہیں ہے اور آدمی یا نمازی جہاں ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا، وہاں سے لے کر جہاں سجدہ کر رہا اس کے درمیان سے اگر گزرا تو یہ گناہ ہے. اور یہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ یہ گناہ ہے، بلکہ کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، جس طرح کہ الشوکانی نے. دوسرا فائدہ یہ ذکر کیا گیا کہ مسلمان کو یہ حدیث سننے کے بعد ڈرتے رہنا چاہیے اور اس مسئلے میں تساہل اختیار نہیں کرنا چاہیے. جس طرح کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ بس ان کو اتنی جلدی رہتی، بس نکلنا ہے، بھاگنا، کوئی کچھ بھی نہیں نظر آتے، نہ نمازی نظر آتے ہیں نہ ایسے ہی کہ نمازی کے آگے سے گناہ اور اتنی وعید ہے انہیں وہ نظر آتی ہے. تو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسے ہی نمازی کو بھی اب یہ جاننے کے بعد اس کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کو خیال کرنا چاہیے کہ مناسب جگہ پر نماز پڑھے، سترہ کا اہتمام کرے اور وہ اپنی نماز میں تشویش اور خلل نہ ڈالے ایسے جگہ پر نماز پڑھ کر، اور ایسے دوسرے کو بھی گناہ اور حرج اور مشکل میں نہ ڈالے کہ آگے سے اگر گزرے تو گنہگار ہو جائے اور اگر نہ گزرے تو پھر انتظار کرے اور ہو سکتا اسے کام ہو، جلدی ہو، کچھ مجبوری ہو. یہ 3 فائدے. اب چوتھا فائدہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر کوئی سجدے پہ مصلی پر جائے نماز پہ پڑھ رہا ہے تو وہ سمجھیے پورا اس جگہ سے آپ نہیں گزر سکتے ہیں. اور ایسے ہی اگر غیر سترہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے تو جہاں تک سجدہ کر رہا اس بیچ میں نہیں گزرنا چاہیے. اور کچھ اہل علم نے کہا کہ ایک پتھر سے مارے ہوئے جتنے دور تک جا رہا، کسی نے کہا 3 ہاتھ الی آخری. تو المهم احتیاط کرنا چاہیے. اب بات یہاں تک پہنچی کہ مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں جہاں اب ہم سال کے پورے ایام میں اتنی بھیڑ پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کیا وہاں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے ہیں، یا وہاں ایک خاص حکم ہے، وہاں وہ مستثنی ہے اور وہاں مسجد حرام میں خاصتاً نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں اور گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟
تو سوال یہ ہے کہ کیا مسجد حرام مستثنا ہے اس حکم سے کہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو اور مسجدوں کے لیے مستثنا ہے؟ اچھا، یعنی مسجد حرام میں نمازی کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں، اور نمازی جو ہے اسے روکنا اب نہیں چاہیے، صحیح ہے بات؟ اچھا، مستثنا ہے تو کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ مسجد حرام کا خاص حکم ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اچھا چلیے، تو بہرحال کیا رہا ہے؟ جو بھائیوں نے کہا کہ مستثنا اس کا خاص حکم ہے، صحیح ہے، یا عام مسجدوں کے لیے وہاں بھی وہی حکم ہے؟ عام مسجد کے لیے حکم ہے۔ اچھا، بہرحال اس مسئلے میں دو اہم قول ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ مسجد حرام میں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کا وہی حکم ہے جو عام مسجدوں میں عام نمازیوں کے آگے سے کہیں بھی پڑھ رہے ہوں گزرنے کا حکم ہے، یعنی حرام ہے۔ دلیل کیا ہے کہ وہی حکم ہے؟ نمبر ایک، یہ حدیثیں یہ سب کے لیے ہے، عام ہے، تو یہ حدیث میں عموم ہے، سبھی مسجدوں کے لیے ہے۔ نمبر دو، کوئی خاص دلیل نہیں ہے کہ مسجد حرام کے لیے الگ حکم ہے اور مسجد حرام میں نمازیوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ تو نمبر ایک، وہ دلیلیں جو عام ہیں سب کے لیے ہیں، اور نمبر دو، کوئی خاص دلیل نہیں ملی۔ اگر خاص دلیل مل جاتی تو پھر کہتے وہ حدیث عام ہے اور یہ خاص ہے، لیکن ایسی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں امام بخاری نے جو ترجمہ یعنی جو باب باندھا، اور یہ بار بار ذکر آتا ہے کہ امام بخاری کا فقہ ان کے ابواب کے تراجم میں چھپا ہوا ہے، ان کا فقہ، ان کی سمجھ، یہ مسائل جو استنباط جو کرتے ہیں، اگر ان کے علم، ان کا فقہ سمجھنا چاہیں تو کیا یہی ان کے ابواب پڑھیں، تو ان کے دیکھیں دقت، کبھی کبھی حدیث میں بھائی واضح معانی ہوتے ہیں، مطلب وہ باب نہیں باندھتے اس طرح، ایسا ایک دور کا ایک مفہوم ذکر کرتے ہیں سمجھانے کے لیے اور ایسے ہی واضح کرنے کے لیے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ حدیث ذکر کیا اور یہ باب باندھا۔ کیا باب باندھا؟ باب یہ ہے باب السترہ بمکہ وغیرہ، یعنی یہی حدیث کو کئی مرتبہ ذکر کیا، تو ایک مرتبہ جو ذکر کیا اس میں کیا ذکر کیا ہے؟ باب السترہ بمکہ وغیرہ، یا یہ حدیث جو سترہ کی حدیث ہے انہوں نے ذکر کی، تو اس میں سے ایک باب کیا باندھا؟ باب السترہ بمکہ وغیرہ، کہ مکہ میں اور غیر مکہ میں سترے کا اہتمام۔ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکم عام ہے، عام ہے حکم۔ باب السترہ بمکہ وغیرہ، باب سترہ یعنی سترہ کا اہتمام کرنا مکہ میں اور غیر مکہ میں، یعنی حکم عام ہے مکہ اور غیر مکہ کے لیے، مکہ مستثنا نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح امام بخاری کی شرح لکھتے ہیں، کون سی کتاب میں؟ فتح الباری میں، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں مجلد 1 پیج نمبر 576 میں، اراد البخاری التنبیہ علی ضعف الحدیث، کہ امام بخاری اس ترجمے کے ذریعے ایک دوسری جو حدیث ہے جو کچھ اہل علم نے استدلال کیا کہ مکہ مستثنا ہے، مسجد حرام مستثنا ہے، اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ المطلب ابن ابی وداع کی حدیث ہے۔ یہ سمجھ جائیں، پھر ابن حجر رحمہ اللہ کی بات آگے بڑھا رہے ہیں یا آگے مکمل کر رہے ہیں۔ المطلب ابن ابی وداع کی جو حدیث ہے، اور جس حدیث کے روشنی میں کچھ اہل علم نے کہا مکہ مستثنا ہے، وہ ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی مما یلی باب بنی سہم والناس یمرون بین یدیہ ولیس بینہما سترہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی سہم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے تھے اور آپ کے اور لوگوں کے درمیان سترہ نہیں تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ ضعیف روایت ہے۔ واپس آتے ہیں، امام بخاری نے کیا باب باندھا؟ باب السترہ بمکہ وغیرہ۔ ابن حجر نے کہا کہ اس ترجمہ کے ذریعے اشارہ کر رہے اس حدیث کی طرف، یہ حدیث جس کو جو میں نے پورا ذکر کیا المطلب ابن ابی وداع کی، وہ حدیث ضعیف ہے۔ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا فِي مَشْرُوعِيَّةِ السُّتْرَةِ، اور کوئی فرق نہیں ہے مکہ میں اور غیر مکہ میں
سترہ کی مشروعیت کے متعلق، یعنی حکم سب جگہ ایک ہے. قال وهذا هو المعروف عند الشافعیہ، پھر ابن حجر کہتے ہیں یہی معروف ہے شافعیہ کے بھی نزدیک. وانه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مکہ وغیرها، اور حکم ایک ہے کہ نمازی اگر نماز پڑھا تو آگے سے روکے گا، چاہے مکہ میں ہو یا غیر مکہ. تو کیا مکہ اور غیر مکہ میں فرق ہے؟ مسجد حرام وغیرہ میں فرق ہے؟ نہیں فرق ہے. کیوں نہیں فرق ہے؟ نمبر ایک عام دلیل ہے، نمبر دو کوئی خاص دلیلیں نہیں ہے، نمبر تین جس طرح کی امام بخاری نے بھی تاکید کی ہے اور انہوں نے باب اس طرح باندھا ہے، ایسے ہی نمبر چار ایک اور دلیل کہ حکم ایک ہی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما صلی رکعتي الطواف جعل المقام بینه وبین البیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 رکعت طواف کا پڑھا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے کہاں آپ نے نماز پڑھی؟ مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی اپنے اور کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم کو رکھا کیا، یعنی سترہ کے اہتمام کیا. اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ اس سے استدلال کیا کیا جاتا ہے کہ مکہ کے لیے اگر حکم مستثنا ہوتا تو پھر ضرورت نہیں تھی کہ ادھر مکہ وہ ذرا بیان کرنے کے لیے جائز ہے، آپ ذرا آگے پیچھے بھی پڑھ لیتے، ایک دم مقام ابراہیم کے پیچھے ہی سترہ اس کو کرتے ہوئے اس کا اہتمام نہیں کرتے. اچھا، ایسے ہی نمبر 4 یا نمبر 5 یہ بھی استدلال کرتے ہیں. مروی ہے صالح بن کیسان سے قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع احدا يمر بين يديه يبادره قال يرده، کہ میں نے دیکھا ابن عمر رضی اللہ عنہما کعبہ کے پاس پڑھ رہے ہیں اور کسی کو بھی اپنے آگے سے گزرنے نہیں دے رہے ہیں، اب کوئی گزر رہا تو اس کو روک رہے ہیں. یہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے لیکن تعلیقاً، یعنی پوری اسناد اس کی نہیں بیان کی ہے، معلق روایت جس طرح اس کے بارے میں پہلے ذکر کیا گیا ہے بصیغۃ الجزم. اور امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تغلیق التعلیق، جس میں جتنے معلقات ہیں صحیح امام بخاری کے اس کا اسناد بیان کرتے ہیں، اس میں انہوں نے مکمل اس کی سند بیان کی اور اسناد صحیح ہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے. اچھا، تو اس طرح بات ہی واضح ہوگی. پہلی بات کہ مکہ یا مسجد حرام اور غیر مسجد حرام اس حکم میں ایک ہیں، لیکن ادھر 2 باتیں. پہلی بات، اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ان جگہوں پر جو گیٹ کے پاس ہیں یا جو راستے بنائے گئے ہیں مسجد حرام میں، ادھر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ جہاں راستے نکلنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں آج کل مسجد حرام میں اس کو الگ سے اس پر پلاسٹک بچھا دیتے ہیں تاکہ لوگ نماز نہ پڑھیں اور کچھ دشواری ہو نماز پڑھنے میں، تب بھی اس پہ بھی مثلا لوگ گھیر لیتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں. گزر سکتے ہیں نہیں. اچھا، اس سے بھی واضح طواف صحن میں لوگ طواف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، بھیڑ اتنی ہے ان کو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا، ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیا وہاں بھی اس حدیث میں جو وعید ہے اس وعید سے بچنے کے لیے ہمیں ٹھہر جانا چاہیے، ان کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، یا گزر سکتے ہیں؟ نہیں گزرنا چاہیے. اس طرح کوئی طواف میں صحن میں کھڑا ہو گیا، 1 ہے 2 ہے، تو ہم سبھی کو رکنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ حضرات سلام پھیرے پھر گزرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بھائی وہاں فقہ اور سمجھ کی کتنی ضرورت ہے. ہر جگہ صرف حدیث کے ظاہری الفاظ کو لے لینا یہ بھی صحیح اور درست منہج نہیں ہے. ایک مذہب ظاہریہ ہے، اہل علم نے اکثر اہل علم ان کی مخالفت کی، بہت سے حدیثوں میں ظاہری الفاظ لے لیتے ہیں، اس کے علاوہ خلاص، یعنی یا تو سفید یا تو کالا، اور بیچ میں اور راستے انہیں نظر ہی نہیں آتے. یہاں تک کہ کچھ احکام جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، حالت حرام میں شکار کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے. حالت حرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر ذکر کیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کرو، حکم ہے. ظاہریہ نے کہا واجب ہے کہ آپ شکار کریں. اب ایک دم وہی جو ظاہری پہ رہیں گے
ہاں ورنہ عمرہ حج نہیں ہوگا آپ کا، واجب، اس لیے اللہ نے کہا واجب. جبکہ اور اہل علم کہتے ہیں کہ الامر بعد الحظر للاباحہ، کہ جو چیز کو وقتی طور پر منع کر دیا گیا ہے اس کے بعد جب حکم آ رہا تو وہ جواز اباحہ کے لیے کہ یہ جائز ہے. یعنی حالت احرام میں منع کیا گیا شکار کرنا، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، تو یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، اباحہ کے لیے ہے، جواز کے لیے، کہ یہ مباح جائز ہے. سبحان اللہ، قاعدہ یہ سمجھ. لیکن ایک جو ظاہری لفظ، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے، اپنے کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ درس سننے کے بعد سمجھ میں آنے لگی اور کس طرح ہمیں اہل علم کے فقہ کی ضرورت ہے، ورنہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے صحیح امام بخاری بس کھول لو پڑھ لو، خود سے مفتی بن جاؤ اور خود کو سمجھ آ گئی اور عمل کرنا شروع کر دو. ہاں لا شک بہت سی چیزوں میں آپ پڑھیں، لیکن بہت سے مسائل ہیں بھائیو، اس میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے گزر جائے اس کو پڑھ لے اور پھر اور احادیث جو اہل علم نے کس طرح سمجھا اور حدیثوں کے روشنی میں اس کو آپ ہٹا دے تو یہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، غلط منہج اختیار کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بات آ گئی ادھر ایک مثال. تو ابھی بھی کچھ اپنے بھائی ایسے ہی وہی الظاہریہ ہیں، ظاہری والے. پھر سے ایک مرتبہ سوال، طواف میں اتنی بھیڑ ہو رہی ہے، حج کے ایام، حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع، طواف وداع، ہاں طواف وداع میں، طواف افاضہ میں لاکھوں وہاں ہے. اب کوئی ادھر نماز پڑھ رہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گزرنا نہیں چاہیے، کیا رائے؟ کیا یہ حکمت ہے، عقل مندی ہے؟ گزر سکتے ہیں، اچھا، لیکن جواب کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیوں گزر سکتے ہیں، حدیث میں اتنی وعید ہے. اس لیے یہ آدمی خود ظالم ہے، یعنی ادھر وہ خود زیادتی کر رہا ہے، اس کی غلطی ہے تو اس کی پھر حرمت باقی نہیں ہے. یہ طواف کرنے کی ادھر جگہ ہے، نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت طواف کرنے کے بعد آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. لا شک مقام ابراہیم کے پاس وہ بہتر ہے، لیکن اگر پورا فل ہو گیا طواف کر رہے ہیں تب بھی بہتر ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے مسجد حرام کے باہر 2 رکعت نماز پڑھی، تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کیوں اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور دوسروں کو مشقت میں ڈالے؟ ایسے آدمی کی کوئی حرمت نہیں ہے. تو بہرحال پھر سے ادھر ایک پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو راستوں پر یا جو دروازوں کے پاس جو یہ ممر ہے داخل ہونے والوں کے لیے، خارج ہونے کے لیے، اگر ادھر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا ایسے ہی صحن طواف میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. اس لیے یہاں حق ان کا ہے جو گزر رہے ہیں، اور ایسے ہی وہ آدمی نے اس نے زیادتی کی، دوسروں کا جو حق ہے کہ یہاں آپ طواف کریں وہ ان کا حق چھیننا چاہ رہا ہے. اور پھر ایسے نمبر 3 اگر اس کا انتظار کیا جائے تو اس سے بھائیوں کتنی بھیڑ ہو جائے گی. 10 سیکنڈ اگر لوگ ایسے رک جائیں آگے تو کتنے مشکل میں پڑ جائیں گے. تو اگر اس کا 2 منٹ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا حال ہوگا. تو بہرحال ایسے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جہالت عجیب ہے مسئلہ. بہت سے لوگوں کا تقوی ایمانی جذبہ ایسے ہی جگہوں پر جگتا ہے، اور یہ علامت ہوتی کم علم کی. الحمدللہ خیر بھلائی کے بہت ہی دروازے ہیں، جنت میں داخل ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، مغفرت کے بے شمار اسباب ہیں. اب ان اسباب کو آپ بھول جاؤ اور ایک سنت جو ہے اور ایسی جگہ اب عمل کرنا، سنت یہ ہے کہ سنت پر عمل نہ کریں آپ، وہاں آپ اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. حجر اسود چاہے دوسروں کو مارنا ہو، کسی کی ناک پھوڑ دے، کسی کو تکلیف دے دے کہ آپ کو چومنا ہے، کتنا نقصان، کتنے لوگوں کو تکلیف دے کر وہاں تک پہنچ رہے ہیں. کیا ایک ہی سنت بس باقی رہی جس پر آپ نے عمل نہیں کیا اور اس کے لیے آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، دوسروں کو تکلیفوں میں ڈالنے ہیں. اس لیے وہاں بھی اہل علم نے یہ کہا کہ اذا رأيت زحاما فلا تؤذى ولا تؤذي، کہ ادھر جب بھیڑ پاؤ تو نہ خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو نہ دوسروں کو تکلیف میں ڈالو. تو بہرحال یہ بات آئی تھی، اصل موضوع سے یہ کچھ تفصیل میں کچھ آگے ہم بڑھ گئے. خلاصہ کلام ممرات میں جو صحن میں پڑھتے ہیں وہ آپ ان کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اس لیے غلطی ان کی ہے. اچھا اب ادھر ایک یہ بات ہے مسجد حرام میں طواف کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحن میں نہ ایسے ہی وہ ممرات گیٹ کے میں داخل ہونے اور وہاں سے جو راستے بنے ہیں کہ صحن تک جانے کے لیے وہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے. حج کے ایام میں بھیڑ بہت زیادہ ہے. اب آپ کے آگے سے گزر رہے ہیں
مان لے کئی حاجی کئی لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے ہیں، بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو کیا آپ کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ تو یہاں آپ کو روکنا نہیں چاہیے، اس سے زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہاں صحیح، تو ادھر روکنا نہیں چاہیے۔ کب روکنا چاہیے؟ اس شخص کو جو آپ کے آگے سے گزرنے والا ہے، جب اس کے پاس اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ اور بھی جگہوں سے نکل سکتا ہے تو وہاں روکنا چاہیے۔ لیکن جہاں اتنی بھیڑ ہو، سب سنت، اور ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں اپنے یہاں سے جب آتے ہیں لوگ نوافل پر نوافل، سلام پھیرنے کے بعد پھر پڑھ رہے ہیں ایسے آپ کو پورا ایک نکلنے تک یعنی، اور وہ بھی جگہ بھی نہیں، تو آپ روکے نہیں کسی کو، لیکن آپ اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں، یعنی اس مسئلے میں بھی تقوی اختیار کریں، حتی الامکان آپ دوسروں کے آگے سے نہیں گزرے، پوری کوشش کرتے رہیں، یعنی کچھ انتظار کر لیں، اور آگے گزر رہے کچھ کاٹتے ہوئے جہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، کہاں سامنے آگے کچھ انتظار کر لیں یا کچھ صبر کر لیں، بھیڑ کم ہو جائے، المہم اس مخالفت میں واقع نہیں ہو۔ تو یہ دوسری بات ہے اس نقطے کے تحت کہ بھیڑ اگر بہت شدید ہے، آپ کے آگے سے کوئی گزر رہا تو اس کو روکیں نہیں، اور جہاں تک آپ کی بات ہے، آپ کو گزرنے کی بات ہے، تو آپ پوری کوشش کریں کہ کسی کے آگے سے نہ گزریں حتی الامکان۔ المہم خلاصہ کلام چوتھا فائدہ یا پانچواں فائدہ یہ ہے، مسجد حرام کا بھی وہی حکم ہے جو اور مسجدوں کے لیے، نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، اگر مثلا اس کے پاس اور بھی وہ نکل سکتا ہے بغیر آپ کے آگے سے گزرے ہوئے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد میں حدیث نمبر 2 پیش کر رہا ہوں، باب سترۃ المصلی کا حدیث ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک عن سترۃ المصلی فقال مثل مؤخرة الرحل، اخرجہ مسلم۔ مثل مؤخرة الرحل، اخرجہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، تو آپ نے فرمایا اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے لکڑی کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے۔ اونٹ کے پالان یعنی کجاوے، جو دیکھیں اس کی شکل یہ ہے، یہ ہے اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، پیچھے جو لکڑی دیکھ رہے ہیں نا، یہ لکڑی پورا کجاوا نہیں، پیچھے جو لکڑی ہے جو ٹیگ لگاتا ہے آدمی جب بیٹھتا ہے وہ، تو یہ الرحل کیا کجاوے کی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ سواری کرنے والا ٹیگ لگاتا ہے۔ تو حدیث کا ترجمہ پھر سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے لکڑی کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی تخریج مسلم نے جب روایت کی ہے تو الحمدللہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہ مسلم نے اپنی کتاب الصلاۃ میں، اپنی کتاب الصحیح میں، کتاب الصلاۃ، باب سترۃ المصلی والندب الى الصلاۃ الى سترۃ والنہی عن المرور بین یدی المصلی وحکم المرور الى آخر، بہت لمبا باب ہے، پیج نمبر 205، حدیث نمبر 500۔ یہ طریق ابو الاسود جو روایت کرتے ہیں عروہ ابن الزبیر سے، جو روایت کرتے ہیں اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جو روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی غزوة تبوک عن سترۃ المصلی فقال کمؤخرۃ الرحل۔ یہ دوسری روایت امام مسلم کی، پہلی روایت جو ہے اس کا لفظ ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سترۃ المصلی فقال مثل مؤخرۃ الرحل، اس میں غزوہ تبوک کا ذکر نہیں ہے۔
اب حدیث کے جو الفاظ جن کی وضاحت کر رہا ہوں، تو نمبر 1 غزوہ تبوک. یہ غزوہ تبوک کس سن میں واقع ہوا؟ 9 ہجری میں. اچھا، یہ تبوک یہ کون سی جگہ ہے؟ آج سعودی میں ایک شہر ہے تبوک، مشہور ہے. تو یہ غزوہ تبوک یہ اسی کی نسبت وہ شہر ہے جو مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے، تقریباً 680 کلومیٹر دوری پر. اور یہ جو غزوہ تبوک یہ کب واقع ہوا؟ کس سن میں واقع ہوا؟ سن 9 ہجری میں. اور یہ آخری غزوہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد آپ کسی غزوے میں شریک نہیں رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور اس غزوے میں لڑائی جنگ نہیں ہوئی، اور 30,000 صحابہ کرام اس میں شریک رہے، اور منافقین اس میں واضح ہو گئے تھے. اس لیے دشمن بہت ہی طاقتور سپر پاور طاقت رومیوں سے مقابلہ تھا، اور شدید گرمی کا مہینہ تھا، اور ایسے ہی کھجور ابھی پک رہے تھے. اور جانتے ہیں مین سال سے سال انتظار کرتے تھے. تو بہرحال اس میں منافقین جس اور غزوات میں ہمت کر کے نکل پڑتے تھے، اس میں نہیں نکل پائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا سورۃ التوبہ میں ذکر کیا، اور یہ سورۃ التوبہ میں اتنی وعیدیں ان کی سنائی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی ابتدا میں نہیں پڑھی جاتی ہے. بہرحال غزوہ تبوک مثل مؤخرۃ الرحل، ایسے ہی مؤخرہ میم پر پیش تشکیل لگا لیں اگر مشکل نہیں ہے، پھر حمزہ واو پر سکون، پھر خا پر کسرہ، مؤخرۃ الرحل. اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ لکڑی ہے جو کجاوے کے اخیر میں ہوتی ہے ٹیک لگانے کے لیے. کجاوے کی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ سواری کرنے والا ٹیک لگاتا ہے. اچھا، اس کے بالی تقریباً کہا جاتا ہے 1 ہاتھ کے برابر یا 2/3 ہاتھ کے برابر ذکر کرتے ہیں. المہم یعنی کہ یہ زیادہ یہ لمبا نہیں جس سے آپ نے دیکھا، یعنی 20 سانٹی میٹر ہو سکتا ہے، 30 سانٹی میٹر ہو سکتا ہے، اس سے کچھ لمبا بھی ہو سکتا ہے، کچھ کم ہو سکتا ہے. تو یہ ہے مؤخرۃ الرحل. اور ادھر واضح کیا جائے گا آئندہ درس میں کہ کیا یہ تحدید ہے سترہ کی کتنا ہونا چاہیے یا مراد ہے تقریب. انشاءاللہ یہ آئندہ درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.